بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس امت کی عمر قرآن پاک کی روشنی میں اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس کو اخیر تک سنیے گا، انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ اس امت کی عمر کتنی ہے، کتنی گزر چکی اور کتنی باقی ہے۔ اس سے آپ کو آگے پیش آنے والے حالات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حالات اب کیسے تیزی سے بدلیں گے، امام مہدی کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا اور ان کا ظہور کب تک ہوگا، یہ سب باتیں آپ کو اس سے انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت زمین پر جو نظام سسٹم نافذ کرتا ہے وہ اس کو اپنے ایک دن یا ہمارے 1000 سال کے بعد اٹھا لیتا ہے اور پھر نئی تدبیر کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ترجمہ۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت میں بتائے گئے دن سے مراد قیامت کا دن مراد لیا ہے، حالانکہ سورہ معارج میں قیامت کے دن کی مقدار کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی وہ ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ کا امر نافذ ہونے والا ایک دن قرآن مجید نے 1000 سال کے برابر بتایا ہے۔ اس ایک دن کی تشریح سورہ حج کی آیات 46، 47 اور 48 میں دیکھیے۔ سو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جن سے یہ سمجھنے لگتے، یا کان ایسے ہو جاتے ہیں جن سے سننے لگتے؟ اصل یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور آپ سے یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی عذاب کی خبر پر یقین نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور آپ کے پروردگار کے پاس ایک دن مثل 1000 سال کے ہے۔ تم لوگوں کے شمار کے مطابق اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری طرف سب کی واپسی ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 29 اور 30 بھی ملاحظہ فرمائیے ترجمہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک دن کا وعدہ ہے، اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو۔ مندرجہ بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ 1000 سال کی مہلت دی گئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ 1000 سال تو گزر چکے، بلکہ 1442 سال گزر چکے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، پہلے ایک حدیث پڑھ لیجیے جسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی عاجز اور بے حقیقت نہیں ہو جائے گی کہ اس کا پروردگار اس کو آدھے دن کی بھی مہلت عطا نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھا دن کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا 500 سال۔ یہ وہ بات ہے جس کو بنیاد بنا کر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1500 سال تک رہے گی۔ یہ وضاحت علامہ نواب قطب الدین خان دہلوی رحمہ اللہ نے مشکات شریف کے باب قرب الساعہ میں درج اس حدیث کی اردو شرح میں کی ہے۔ مہلت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، 15ویں صدی شروع ہوئے، تقریباً یہ 42واں سال ہے جو گزر رہا ہے، تقریباً 58 سال باقی ہیں، اور تقریباً 400 سال سے امت مسلمہ دنیا بھر میں کفار سے مار کھاتی چلی آ رہی ہے۔ انہیں کوئی ایسا لیڈر میسر نہیں آیا جو انہیں منصب امامت پر فائز کر دے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور میں 800 سال باقی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسا کہنے والا دجال کا پیروکار ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور مستقبل قریب میں ہو گیا تو ان کا انکار دجالی سامراج کے علم بردار ہی کریں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اس کے لیے ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو انشاءاللہ آپ لوگوں تک جلد ہی پہنچ جائے گی، جس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور انشاءاللہ جلد ہی ہونے والا ہے اور وہ کس جگہ پر اور کیسے ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے
آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔